والے۔ آج کوئی بھی دنیا کا، چاہے پاکستان میں یا باہر، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اور اسے چاہنے والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اسی پہ قیاس کر لو۔ وڈیروں نے قتل کیا، چھوٹوں کو کہا گیا تم نے قتل کیا، حالانکہ کیا نہیں تھا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ تفسیر جواہر القرآن کے حوالے سے نو اعراب احکام کا ماننا نہ ماننا تو درکنار، تمہارے بڑے توحید بیان کرنے والے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے۔ پھر دہرا دوں اس بات کو کہ احکام کا ماننا نہ ماننا تو درکنار، تمہارے بڑے توحید بیان کرنے والے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، معاذ اللہ، اور ان کو قتل کرتے رہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، مراد تورات ہے۔ استاد جی حافظ اللہ کا معنی، اور پے در پے بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول، وہی تورات چلتی رہی، قانون وہ سب آئے۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی رسول تو کہتے ہیں جس کے پاس نئی کتاب ہو، نئی شریعت ہو، تو ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تورات کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بغیر کوئی شریعت نہیں تھی، تو پھر ان کو رسول کیوں کہا گیا؟ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ مولانا حذیفہ توجہ، فاروقی ادھر دیکھو، کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی کتاب، نئی شریعت ہو۔ ادھر کہہ رہے ہو کہ سب کے پاس وہی تورات تھی، پھر رسول۔ جواب یہ ہے کہ جب رسول علیحدہ آئے تو وہ نبی پہ بھی بولا جاتا ہے، جب نبی علیحدہ آئے تو وہ رسول پہ بھی بولا جاتا ہے۔ جب اکٹھے آ جائیں رسول اور نبی، پھر رسول سے مراد رسول ہوتا ہے، نبی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ یہاں چونکہ علیحدہ آیا ہے، یہاں رسول بمعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ہے۔ یہ اعتراض خوب ذہن نشین کرنا۔ اور پے در پہ بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل۔ مریم وزن اس کا مفعل ہے، معنی اس کا خادمہ ہے یا سردار بھی ہے۔ البینات، المعجزات، کیسے مردوں کو زندہ کرنا بإذن اللہ، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرنا بإذن اللہ، کوڑ والے بیماری والے کو ٹھیک کرنا بإذن اللہ۔ یہ سب امراض تھے، اطباء تھک چکے تھے، اور استاد فرماتے تھے جس دور میں کوئی معجزہ بھی آیا، جس چیز کا چرچا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، تو جادو کے مقابلے میں آپ کا معجزہ کیا کہ وہ ڈنڈا سانپ بن گیا۔ حقیقت میں جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، معجزہ میں بدل جاتی ہے جی۔ اور اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اطباء کا، طبیبوں کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت کو ایسے معجزات عطا کیے کہ سارے طبیب بھی حیران رہ گئے۔ اور میرے آقا، آپ کے آقا، پوری دنیا کے آقا رحمت للعالمین کے دور میں فصاحت و بلاغت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے زبان مبارک میں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا۔ اللہ نے آپ کو قرآن ایسا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا جس میں فصاحت و بلاغت ہے۔
علم معانی، بیان، علم بدیع، صرف، نحو، فراست، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں قرآن کے سامنے میں، اسی سے خیر لے رہے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی، عربی میں مینا میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کرتے ہیں، قوّینا، ہم نے مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کی ڈیوٹی لگائی 1، یا انجیل دی 2، یا اسم اعظم دیا 3، یا روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے، سمجھا؟ روح القدس، روح عیسیٰ مراد ہے علیہ السلام، یا جبرائیل امین کہ جہاں جاتے جبرائیل امین ساتھ ہوتے، یا انجیل مراد ہے، یا اسم اعظم مراد ہے۔ مولانا موسیٰ خان بازی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ جمشقی والے، وہ فرماتے تھے انسان خود اسم اعظم ہے۔ کیسے اسم اعظم ہے؟ جب یہ بعمل ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے فرماتے تھے انسان اسم اعظم ہے۔ بہرحال بھائی، اسم اعظم جس کے پاس ہو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا، اسم اعظم ہے بِإِذْنِ اللہ کام ہوتے ہیں، کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا بھلا جب کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول کہ نہیں چاہتی تمہاری جانیں۔ مولانا جا یجیو کا مینا آنا، لیکن با آ گئی، اس نے متعدی بنا دیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کیا بھلا جب کبھی لایا کوئی رسول اس چیز کو کہ نہیں چاہتی تمہاری جانیں، تم نے تکبر کیا ایمان لانے سے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اگر قتل نہ کر سکے، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، یہ اعمال خبیثہ تھے تمہارے۔ تتمہ نو رابع، اور کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف چڑھائے گئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، دو معنی ہیں، تھوڑا ایمان لائے یعنی بعض کتاب کے ساتھ لائے بعض کے ساتھ نہ لائے۔ دوسرا معنی مولانا فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ایمان لائے ہیں، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ دونوں میں نے کہا کرو۔ نوع خامس، تمہارے بڑوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اور تم باوجود جاننے پہچانے کہ آخری پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو۔ تمہارے بڑوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، قتل کیا، شہید کیا، اور تم آخری پیغمبر علیہ السلام کو ستا رہے ہو اور تنگ کر رہے ہو۔ یہاں میں آیت پڑھوں گا، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جی ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت۔ وَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے یعنی قرآن، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس یعنی تورات، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا۔ اے اللہ نبی آخر الزمان بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے مشرکین سے جہاد کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پر جب آیا ان کے پاس وہ جس کو پہچانا، کیونکہ تورات میں ان کی صفت موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، جی من بعد اسمہ احمد، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس اللہ کی لعنت ہو اوپر کافروں کے، ان پہ اللہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اور ابھی اور لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتمہ نوع خامس،
بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا، یہ شراب میں نے با کے ہے، بے کے ہے، یہ ازداد میں سے ہیں، شراب میں نے بے کے، بے میں نے شرا کے، ہوتی رہتی ہے۔ بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، اور وہ کیا ہے بری چیز کہ انکار کیا انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے۔ یہ یکفرو ما کا بیان ہے بے سما، اس کو مخصوص بے ضم کہتے ہیں، اور نعمہ ہو خبز ہو مخصوص بالمدہ کہتے ہیں۔ بغین یہ مفعول لہو ہے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، لئن ينزل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل، مراد وحی اور نبوت ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری وحی نبوت کا تاج آپ کو پہنایا، پس وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ پہلا غضب کی عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار۔ لفظی معنی پہ پہلے دھیان کیا کرو جو میں کرتا ہوں۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اہل ایمان کو جو عذاب اور سزا ہوتی ہے پاک کرنے کے لیے، اور کفار کے لیے چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، دہریہ ہے، کوئی بھی ہے، مشرک ہے، اس کے لیے عذاب مہین ہوتا ہے، عذاب ذلیل کرنے والا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، ایمان لے آؤ تم، انتم ضمیر اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، مراد قرآن مقدس ہے۔ انواع خمسہ کے بعد یہود کے قول باطل کا شکوہ، یہ شکوہ ہے، کہتے ہم ایمان لے آئے ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی ہم پہ، یعنی انجیل، اور انکار کرتے ہیں جو اس کتاب کے علاوہ ہے، مما وراءہ، وہ قرآن ہے، حالانکہ وہ ما ورا یعنی قرآن الحق، حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، کیوں قتل کیا تم نے، تقتلون جی، کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو جو دعوت دیتے تھے ایمان کی، یعنی تمہارے وڈیروں نے کیا، تم اس پہ خوش ہو، پہلے اس کے کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ آج کوئی بھی دنیا کا، چاہے پاکستان میں یا باہر، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اور اسے چاہنے والے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اسی پہ قیاس کر لو۔ وڈیروں نے قتل کیا، چھوٹوں کو کہا گیا تم نے قتل کیا، حالانکہ کیا نہیں تھا۔ آج اگر کوئی عمران خان وغیرہ کی تعریف کرتا ہے باوجود اس کے گستاخ اور زبان لمبی ہونے کے، یا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ بندر اور خنزیر اور کتے بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یاد رکھنا، کسی کی غلطی پہ خوش ہونا تو گویا وہ عمل خود کیا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھو، چہرے پہ نظر آئے تبدیل ہو جائے، غصہ آ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آدمی اسی طرح ہنس رہا ہو تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ میں دلیل کے ساتھ کہا، کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، حالانکہ ان کے وڈیروں نے کیا تھا پہلے اس سے، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود بعد اس کے، حالانکہ تم ظالم تھے۔ کیسے؟ تم نے شرک کیا، اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جی، اور یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، یا تو حقیقتاً اٹھایا، یہ مراد ہے، توجہ کرنا، یہ اٹھانا تھا، فوقکم الطور، حقیقتاً اٹھانا تھا، ایسے کہنا، اللہ اکبر، تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، ہم نے کہا پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، تورات مضبوطی کے ساتھ، یعنی عمل کرو، اور سن لو، تم سنتے تھے، سچا سننا۔ کہنے لگے سمعنا وعصینا، یہ تم نہیں صرف شرارتیں کرتے ہو طلبہ کرام،
ہم بھی زمانہ طالب علمی بھی کرتے تھے، لیکن تمہاری شرارتیں اور ہماری شرارتوں میں فرق ہے۔ استاد ہی کہیں جاتے تھے جن کے پاس میں 4 سال رہا، کوئی شکایت ملتی کہ فلاں نے نہیں پڑھا فلاں نے، تو استاد چونکہ زبردست قاری ہے، فرماتے تھے میں نے جب کہا تھا کہ آرام سے رہنا تو تم نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور دلوں سے نافرمانی کی۔ اللہ میرے استاد جی کا سایہ ہم پہ دیر رکھے۔ قالوا سمعنا، جی کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے زبان سے کہتے تھے سنا، دل سے کہتے تھے نافرمانی کی، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت۔ جس چیز سے زیادہ محبت ہو کہ انسان بے قرار ہو، کہ وہ نظر نہ آئے تو پریشان ہو جائے، وہ بات نہ کرے تو پریشان ہو جائے، ہر وقت دل پہ محبت رہے، تو عرب کہتا ہے وَأُشْرِبُوا، کہ اس کے دل میں محبت پلائی گئی، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، اس سے پیار تھا، بے کفر ان کے کفر کی وجہ سے۔ جب اللہ رب العزت کا انسان باغی بنتا ہے، پھر انسان کے دل میں غلط محبتیں آتی ہیں، اچھی محبتیں تو ٹھیک ہے، پھر غلط محبتیں آتی ہیں۔ یہ جو انگریز ہیں، کافر ہیں، کتوں کے ساتھ محبت، ان کی قبریں بنا رہے ہیں، اور جب سالگرہ ان کی یاد برسی آتی ہے تو جہاں وہاں جا کے، میں نے سنا ہے انگلینڈ امریکہ میں، وہاں جا کے پھول ان کی قبروں پہ چڑھا رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ نے دل میں کتوں کی محبت ڈال دی ہے، اور پلائے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسبب ان کے کفر کے۔ ہمارے علاقے میں ایک روڈ پہ گھر تھا، ہمارے دور میں ایک کسی کا کتا بس کے نیچے آ گیا، تو جو اس کے مالک تھے وہ کہتے تھے ڈرائیور کو کہ یہ ہمارا کتا نہیں تھا، یہ ہمارا بیٹا تھا، اور تو نے زیادتی کی ہے ہمارے بیٹے۔ بیٹا انسان ہوتا ہے، وہ کتا نہیں ہوتا۔ کل بے سما یامرکم بھی ایمانکم، ایک کچھ سادے سے مرید تھے، تو پیر گئے، انہوں نے کہا کہ یار جنگل میں رہتے ہو، کوئی کتا رکھ لو، بولی گلٹریا۔ تو ایک عورت کہتی ہے پیر جی تہاڈے ہوندے سانو کی ضرورت ہے، ساڈے واسطے گلٹریا بھی تسی ہو تے ساڈے واسطے بولی بھی تسی ہو، تہاڈے ہوندے سانو کیڑی پریشانی ہے؟ جی کل بے سما یامرکم بھی ایمانکم، بری ہے وہ چیز کہ تمہیں حکم کرتا ہے اس کے ساتھ تمہارا نظریہ ایمان، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، اگر ہے تمہارے لیے اللہ کا گھر، آخرت کا گھر، اللہ کے ہاں خالص سوا لوگوں کے، جنت تمہارے لیے جس طرح تمہارا دعویٰ یہودیو، پس تمنا کرو موت کی، جنت میں بڑھ جاؤ اگر ہو تم سچے۔ میرے لاڈلے پیغمبر ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، انہیں پتہ ہے ہمارے پاس آخرت کا توشہ کوئی نہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک خوب جاننے والا ہے ظالموں کا۔ میرے ایک دوست تھے، عالم تھے زبردست، مجھ سے ان بنسبت میرے علم بھی زیادہ تھا، عمل بھی، تحقیق بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، اللہ پاک کی کروڑہ رحمت ہے ان کی قبر۔ انہیں خواب آئی کہ تکیوں پہ بیٹھا ہوں، بڑے خوبصورت تکیے ہیں، اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ جب انہیں محبر نے کہا کہ آپ کی موت کا ٹائم قریب ہے، تیاری کر لو، تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی، بڑے وثوق سے کہا ہنس کے کہ ہماری تیاری ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ آخرت کے لیے ہر وقت آدمی تیار رہے، دوڑتے دوڑتے آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی لمبی فرمائے، ہماری بھی، ہماری اولاد، اولاد کی اولاد، اور بزرگوں کی، دوستوں کی، اساتذہ ان کی اولاد کی، رب کائنات لمبی زندگی فرمائے۔ جی تو آخرت کی تیاری ہو تو آدمی ڈرتا نہیں ہے آخرت سے، ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بسبب اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ ضرور بھی ضرور تو پائے گا ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے دنیا کی زندگی پہ، وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور زیادہ حریص ان لوگوں سے جو مشرک ہوئی ہے، ان سے بھی یہ یہودی زیادہ دنیا کے حریص ہوں گے۔ پسند کرتا ہے کہ ان کا کاش کی عمر دیا جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بچانے والا
ان یعمر جی یہ کہ عمر دیا جائے، یہ مزخزخ کا فاعل ہے بتابیل مصدر، اسے عمر دیا جانا عذاب سے نہیں بچائے گا حذیفہ، اسے عمر دیا جانا ان یعمر بے مزخزخی بچانے والا نہیں، اس میں فاعل کا مزخزخ یہ مدخرج، اسی طرح نا وما ہوا بمزخزخی، اسی طرح ہے نا بے مدخرجی، یہ نہیں میں وہ باب بتا رہا ہوں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ کل من کان عدوا لجبریل، پوچھنے لگے مشرکین کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل، کہا یہ تو عذاب کا حکم لاتا ہے، اگر یہ میکائیل ہوتے جو بارش کا انتظام کرتے تو ہم بات مانتے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر کون دشمن ہے جبرائیل امین کا؟ جبرائیل میں ایک لغت ہے، پس بے شک وہ تو اتارتا ہے قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے، وہ تو جب ہم روک لیتے ہیں نہیں آتا۔ آپ پوچھتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر جبرائیل اتنے دن نہیں آئے، تو وہ فرماتے ہیں ما نتنزل الا بامرک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ کل علی وغیرہ تقریر کر رہے تھے، میں نے ساری سنی، دعائیں نکلی، کئی باتیں میری نقل کر رہے تھے، اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل اتنے دن نہیں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، ہم اترتے نہیں ہیں مگر رب کے حکم کے ساتھ۔ اور میں اپنا ذوق والا ترجمہ کرتا ہوں، ہمارا تو آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، لیکن اوپر سے آرڈر ہو پھر ہم آتے ہیں۔ ما نتنزل الا بامر، کہنا ہمارا فقیر استاد کہتا تھا، محاورے کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غیر تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا، لیکن آرڈر ہو تو پھر ہم آتے۔ تمام انبیاء کے پاس جبرائیل امین آئے، 50 اس سے زیادہ تھوڑا سا 53 وغیرہ، لیکن اتنی دفعہ آئے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین 25,000 دفعہ آئے۔ کہو سبحان اللہ۔ پھر بھی ما نتنزل الا بامر ربک، وہ اتارتا ہے اس کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے، درا حال ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے۔ کچھ چیزیں مشہور ہیں شہزادے پہ میں چھوڑ دیتا ہوں، بیان نہیں کرتا، لکھی ہوتی ہیں وہ یاد کرنی ہوتی ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ انہو نزلہ، تردید کی وجہ اول، پھر آگے تردید کی دوسری وجہ مصدق لما ہدن، تیسری بشرا، چوتھی من کان عدوا للہ، پانچویں جو شخص ہے دشمن اللہ کا اور فرشتوں اور رسول و جبریل میکائیل کا۔ یہ جبرائیل اور میکائیل کا ذکر بعد میں کیوں آیا؟ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافر، کھڑے ہو جاؤ۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافرین کے لیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا آپ کی طرف آیات بینات، واضح نشانیوں، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق۔ اور البتہ تحقیق اتارا ہم نے آپ کی طرف واضح آیات کو، نہیں انکار کرتے ان واضح آیات کا مگر فاسق۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا بھلا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کرنا۔ میرے ملوالی والے استاد بڑی ہماری تربیت کی، اللہ جزائے خیر عطا فرماتے تھے جب عربی پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح اردو میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اب استاذوں کے نزدیک یہ ایسے عبارت ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے استاذوں کا انداز یہ ہوتا تھا، مغرب کی نماز میں سورۃ واقعہ پڑھتے تھے اور یہ انداز ہوتا تھا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول نہیں، کیا بھلا جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کرنا پھینک دیا اسے ایک جماعت نے ان میں سے، بلکہ اکثر وہ ایمان نہیں رکھتے۔
اور جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے تورات، پھینک دیا ایک جماعت نے، یعنی لاپرواہی کی ان لوگوں سے جو دی گئے کتاب۔ کس کو پھینکا؟ مفعول آیا اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ عرب میں محاورہ ہے جب حذیفہ کسی چیز میں لاپرواہی کرے تو کہتے ہیں پھینک دیا پیٹھ کے پیچھے۔ اس نے کوئی ایسے پھینکا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنایا ہے لاپرواہی سے۔ جس طرح خبیب کے ایک رشتہ ہے تو ہم بڑے خوش ہوں کہ حضرت کا رشتہ زندگی میں ایک دفعہ بھول کے بھلا کے آ ہی گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا تھا جس دن میں پھنسے سا نا تواڈے گھر ذلیل ہونے واسطے، تو انہوں نے بڑی سخت لڑائی ہو گئی کہ تو پھنسے۔ ایک بارات جا رہی سی تو عورت نے پتہ نہیں کس نے بارات ہے خامد کہنا جس طرح کے اسی پھنسے سا نا یہ بھی آج کو بیچارے پھنسنے واسطے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ تو خبیب کے بارے میں کوئی کہے کہ نہ بزا اس نے تو پھینک دیا رشتے کو، تو یہ مطلب نہیں کچھ دو ٹنگی نو پکڑ کے اس طرح سب کی طرح پیچھے پھینکا۔ مراد ہے اس نے کہا کہ میں اس قابل نہیں، اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے کو اور رشتہ تلاش کرو۔ اس کی دو ٹانگیں ہیں، دو کان ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا سر دو کانوں کے درمیان ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چلتی ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہوتے ہیں، دیکھتی ہے تو آنکھیں کھول کے دیکھتی ہے، جب عیب کرنا تو پھر کوئی نہ کوئی کر لینا۔ ہاں جی، پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں سے جو دی ہے کتاب، اللہ کی کتاب اپنے پیٹھوں کے پیچھے، گویا وہ جانتے نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، چونکہ یہ مشکل باس ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہفتے سے یہاں سے سبق شروع کریں گے، کافی باس بھی ہے، یہ علی اور غلاب خان ان کا رد بھی کرنا ہے کہ جادو کے قائل کوئی نہیں، انہیں انشاءاللہ جادو کر کے دکھلانا بھی ہے شہزادے نے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے بھائی بسم اللہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ ہمارے جتنے نمازی بزرگ دوست مائیں بہنیں بیمار ہیں اور دنیا میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء جتنے بیمار ہیں، یہ ابو بکر پنڈی والا، اس سے یرکان ہے اور ساتھی بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے۔ کئی مجھ جیسے روحانی بیمار بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل۔ اے اللہ راضی ہو جا، باران رحمت نازل فرما، اللہ راضی ہو جا، باران رحمت نازل فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔